الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. شریعت نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس پر بڑے فضائل بھی ہیں، بڑے انعامات بھی ہیں، اور پھر نہ کرنے پر بڑی سخت وعید بھی ہے، جیسے قربانی کا حکم ہے۔ قربانی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے فضائل انعامات ہیں، نہ کرنے والے پر بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اب قربانی کس پر واجب ہے؟ بنیادی طور پر تو 4 شرائط جس میں پائی جائے گی قربانی اس پر واجب ہوگی۔ سب سے پہلے تو مسلمان ہو، چونکہ غیر مسلم پر شریعت کے احکامات لاگو نہیں ہوتے۔ کافر ہے وہ تو شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے، مسلمان ہے وہ مکلف ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا وہ عاقل ہو، عقل مند ہو، ہوش و حواس رکھنے والا آدمی ہو۔ اب ایک بندہ مجنون دیوانہ ہے، اسے اپنی حالت کا نہیں پتہ، تو ایسے آدمی پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی، وہ بھی شریعت کے احکام کا مکلف نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی گھر والی کو طلاق دے دیتے ہیں ہوش و حواس میں، اور بعد میں مجنون بن جاتے ہیں۔ ان کا اس طرح مجنون بننا درست نہیں ہوگا، وہ تو صاحب عقل ہیں۔ جان بوجھ کے مجنون بننا وہ نہیں ہوتا، بلکہ جو صحیح معنوں میں مجنون ہے اس پر یہ احکامات لاگو ہوں گے کہ وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا وہ جو بالغ ہو۔ اب چھوٹا بچہ ہے، نابالغ ہے، اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی، چھوٹا ہے، ناسمجھ ہے، شریعت کا وہ بھی مکلف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مقیم ہو۔ اب ایک بندہ سفر پر ہے، گھر سے 48 میل دور سفر پر ہے، اب سفر کے اندر جس طرح دوسرے احکامات ہیں
کہ نماز ہے، نماز میں بھی آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھیں گے۔ روزے کے اندر بھی گنجائش ہے، مشکلات پیش آ رہی ہیں، روزہ نہ رکھیں۔ تو اس طرح جن احکامات میں شریعت نے باقی حکم دیے ہیں، قربانی میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ سفر پر ہیں تو قربانی آپ پر نہیں ہے۔ لیکن اس میں جو حاجی حج پر جاتے ہیں، حج قران کرتے ہیں یا حج تمتع کرتے ہیں، ہے تو وہ بھی سفر پر، لیکن ان کا یہ سفر جو ہے، حج کا جو سفر ہے، مکہ میں وہ جو قربانی کرتے ہیں وہ دم شکر کھلاتا ہے۔ اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے گھر بلایا اور اپنے گھر کی زیارت کروائی اور حج کی توفیق عطا فرمائی، اس لیے وہ قربانی کرتے ہیں، وہ دم شکر کھلاتا ہے۔ وہ مسافر میں نہیں آئیں گے، وہاں بھی قربانی ان کی دم شکر ہوگا اور یہاں گھر میں بھی وہ قربانی کریں گے۔ اب رہی بات جو قربانی کا جو نصاب ہے، اب ظاہر سی بات ہے ایک غریب بندہ ہے، اس پر قربانی نہیں ہے۔ اس میں جو صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب پر قربانی واجب ہوگی۔ صاحب نصاب جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہی قربانی کا نصاب ہے، کچھ تھوڑا بہت فرق ہے۔ اب زکوٰۃ کے نصاب میں سونا چاندی، مال تجارت، نقدی رقم جو آپ کے پاس ہو، یہ ساری چیزیں ملا کر اگر 52 تولہ چاندی کے مالیت کے برابر پہنچ جائے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سال گزرنا شرط ہے، قربانی کے اندر یہ ہے کہ سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ قربانی کے ایام میں اگر آپ کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ 52 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اور زکوٰۃ میں دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان تو جس میں آپ خود رہائش اختیار کر رہے ہیں، ایک وہ مکان ہے جو آپ نے کرائے وغیرہ کے لیے دیا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کے اندر یہ حکم ہے کہ جو آپ کی ضرورت کی چیز ہے، ضرورت اصلیہ، اس میں ایک مکان آ جاتا ہے، دوسرا مکان ضرورت اصلیہ نہیں ہے، وہ آپ کی انکم کے لیے ہے، اس سے آپ کا کرایہ آتا ہے، آپ کے گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ شریعت نے پھر بھی اس پر زکوٰۃ نہیں رکھی۔ تو رہائش کا مکان ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسرا جو گھر کے انکم کے اخراجات کے لیے مکان کرائے پر دیا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اس طرح آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی اپنی ذاتی استعمال کے لیے، دوسری گاڑی جو ہے آپ نے گھر کے خرچے کے لیے اس کو رینٹ پر دی ہوئی ہے، اس سے کرایہ آپ وصول کرتے ہیں، گھر کا خرچہ چلتا ہے، تو دوسری گاڑی پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ جو آپ کی ذاتی استعمال کے لیے ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ لیکن قربانی میں یہ فرق ہے،
قربانی میں یہ ہے کہ ایک مکان آپ کا ذاتی استعمال کے لیے، یہ تو ضرورت اصلیہ ہوگی، اور دوسرا جو مکان ہے جو آپ نے کرائے پر دیا ہوا ہے وہ آپ کی ضرورت اصلیہ نہیں ہے، تو اس صورت میں قربانی میں آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ اس طرح دو گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی آپ کی ضرورت اصلیہ ہے اس پر قربانی نہیں، دوسری گاڑی آپ نے رکھی ہے جو گھر کے اخراجات چلتے ہیں، تو اس صورت میں قربانی آپ پر واجب ہوگی۔ قربانی کرنا قربانی ضرور کرنی ہوگی، آپ پر قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے متعلق کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ ایک ہی گھر میں اگر جوائنٹ فیملی ہے، 10 افراد رہتے ہیں یا 8 رہتے ہیں یا 9، اور سارے گھر والے جو ہے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بندہ ایک گائے لے آتا ہے یا ایک بکرا لے آتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ پورے گھر کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، یہ غلط ہے۔ گھر کے اندر اگر 8 بھائی ہیں، 8 کے 8 صاحب نصاب ہیں، تو ہر ایک پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ گھر کا ایک فرد کر لے، اس کی طرف سے جو ہے سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ سارے مل کر حصہ ملائیں، ایک ہی گائے گھر کی لے آئیں تو قربانی ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی، سب حصے ملا کر سب کی طرف سے پھر قربانی ادا ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندہ کر لے اس کی طرف سے ادا کرنے سے سب ادا ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک اور غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے قربانی کے متعلق، کچھ لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں جی میں تو قرض دار ہوں، فرض کریں کہ میں نے 1 لاکھ روپیہ قرضہ دینا ہے، اب وہ مالک جو ہے 3 لاکھ روپے کا ہے، 1 لاکھ روپے اس نے قرضہ دینا ہے، قرض کو بہانہ بنا کر قربانی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اب بھائی 1 لاکھ قرضہ ہے، اسے آپ 1 لاکھ ادا کر دیں، باقی پھر بھی آپ کے پاس 2 لاکھ تو مالیت بچتی ہے، 2 لاکھ پر تو آپ پر قربانی واجب ہے، پھر بھی آپ قربانی تو کریں گے۔ یا کچھ ایسا قرضہ ہے جو آپ نے سالوں میں نہیں کئی عرصے بعد ادا کرنا ہے، جس کا مطالبہ آپ سے فی الفور نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی آپ پر قربانی واجب ہوگی، قربانی کرنا پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بہانہ بنا کے قربانی سے نکل جائیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ اس چیز کو بہانہ بناتے ہیں حج کے معاملے میں کہ جی میری بچی کی شادی ہو جائے تو پھر میں حج کرنے کے لیے جاؤں گا، یا میں اپنے والدہ کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، والدہ کے لیے پیسے جمع ہو جائے تو میں تب حج کرنے جاؤں گا۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں یہ حکم ہے کہ من اراد الحج فلیعجل، جو آدمی حج کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے، جلدی اس فریضے کو ادا کرے۔ اب یہ بہانہ قابل قبول نہیں ہے کہ والدہ کو ساتھ لے کر جاؤں تو، یا پھر میری بیٹی کی شادی ہوگی تو پھر میں حج کے لیے جاؤں گا۔ حج کرنا ایک فریضہ ہے، جتنا جلدی ہو سکے جب یہ حج فرض ہو جائے اسے آدمی فوراً ادا کرے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ اسی طریقے سے قربانی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی میرا فلانا کام ہو جائے اس کے لیے میں پیسے جمع کر رہا ہوں، یا گھر بنانے کے لیے یا فلانے کی شادی کے لیے۔ بھائی قربانی کے ایام میں آپ کے پاس پیسہ ہے تو قربانی واجب ہے، اس وقت آپ کو قربانی کرنی پڑے گی، یہ ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
من وجد ساعة أن يضاحي فلم يضاحي فلا يقربن مصلانا، جو آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود، مال و دولت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ میں بالکل نہ آئے۔ حالانکہ عیدگاہ کے اندر تو حکم یہ ہے کہ بوڑھے بھی آئیں، بچے بھی آئیں، بیمار بھی آئیں، کیوں آئیں؟ عیدگاہ کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، معافی کا عام اعلان ہوتا ہے، جو بھی عیدگاہ میں آتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا عام اعلان ہوتا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے ناراض ہیں کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، تو پیارے آقا نے فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب جب قربانی کی استطاعت ہے تو قربانی کرنی چاہیے، یہ واجب ہے، ضروری ہے، یہ ایک اللہ کا حکم ہے۔ اور ایک اور غلط فہمی قربانی پر یہ ہوتی ہے، کچھ لوگ جو دین دشمن در حقیقت ہوتے ہیں وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، اس سمجھتے کوئی بھی شریعت کا جو حکم ہو اسے ہم نشانہ بنائیں موقع کی تلاش میں۔ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے جی فلانے نے تو 1.5 لاکھ کا جانور لیا، فلانے نے اتنے کا لیے، کیا ضرورت تھی کہ اتنے پیسے قربانی میں خرچ کرتے؟ اس سے اچھا یہ تھا کہ یہ کسی غریب کی مدد کر دیتے، کسی بیوہ کی شادی کروا دیتے، بھائی حج پہ جا رہے ہیں 14 لاکھ کا خرچہ کر لیں، کیا ضرورت تھی؟ اس سے بہتر تھا کسی غریب کی مدد کر دیتے، کسی کو مکان بنوا دیتے، کسی کا کوئی مسئلہ حل کروا دیتے۔ یاد رکھیں قربانی کسی غریب کی مدد کے لیے نہیں ہے، یہ ایک اللہ کا حکم ہے، اسے پورا کرنا ہے۔ اب جو دین دشمن ہے انہیں یہ بات اس وقت کیوں یاد نہیں آتی جب اتنی مہنگی گاڑیاں لے رہے ہوتے اور اپنے بچوں کو 2.5-3 لاکھ کا آئی فون دلواتے ہیں، اس وقت انہیں یہ باتیں یاد نہیں آتی کہ اتنا مہنگا فون لینے کی کیا ضرورت تھی، آپ اس کے بدلے کسی غریب کی مدد کر دیتے، اتنی مہنگی گاڑی لینے کے سے اچھا تھا کسی غریب کی مدد کر دیتے۔ یہ باتیں اس وقت یاد نہیں آتی، جب مہنگی چیزیں خریدی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت یہ باتیں یاد نہیں آتی، یہ اس وقت یاد آتی ہے جب کوئی شریعت کا حکم پورا کرے۔ تو قربانی دراصل جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اور اسے پورا کرنے ہی میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے معرفت قرب نصیب ہوتا ہے۔ شریعت کے اندر دیکھیں 3 چیزیں، ایک تو مجاہدہ ہے، پھر اس کے بعد مشاہدہ ہے، پھر اس کے بعد نفرانہ ہے۔ تو سب سے پہلے رمضان میں اللہ رب العزت مجاہدہ کرواتے ہیں، بھائی دن میں روزہ رکھو، بھوکا رہنا، پیسہ رہنا، بالکل پانی نہیں پینا، حلال چیز کے قریب بھی نہیں جانا، حالانکہ پورا سال میں اتنا مجاہدہ شریعت بالکل نہیں کرواتی۔ پھر اس کے بعد رات کو قیام اللیل ہے، تراویح میں قرآن سننا ہے، پورا دن روزہ، رات کو تراویح میں قرآن، پھر تہجد کی نماز، پھر سحری کے لیے اٹھنا، سارے مجاہدے ہی مجاہدے۔ پھر جب رمضان ختم ہوتا ہے، شوال کا چاند نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے فوراً بعد پھر حکم ہے جی اب حج کی تیاری کرو۔ اب آپ نے پورے رمضان میں مجاہدہ کیا، محنت کی، اب اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے گھر کا جو ہے نا آپ کو دیدار کروائیں گے، اور بہت بڑی سعادت ہے جو لوگ اللہ رب العزت کے گھر کا دیدار کرتے ہیں۔ اب حاجیوں کے لیے حکم ہوتا ہے کہ تیاری کرو حج کی۔ اب حاجی
باندھتے ہیں احرام تو یہ نیت کریں کہ ہم یہ کفن باندھ کے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا آخری سفر ہو، تو وہاں جا کر پھر اللہ کے گھر کا دیدار ہوتا ہے، یہ مشاہدہ اللہ پاک کرواتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حج کے فوراً بعد قربانی ہے۔ اب مشاہدہ کے بعد قربانی یہ ایک نذرانہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے نام پر انسان اپنی جان ہی قربان کر دیتا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی در حقیقت اپنے بیٹے کی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں دمبا جنت سے بھیج دیا اور دمبے کی قربانی کروا دی۔ یہ قربانی در حقیقت سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب جیسے ہم نمازیں پڑھتے تو 5 ہیں، لیکن اس کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ قربانی کے اندر بھی یہی ہے کہ قربانی میں ہم جانور دمبا بکرا ذبح کرتے ہیں، لیکن ثواب اتنا ملتا ہے کہ گویا کہ آپ نے اپنی جان قربان کی اللہ کے راستے میں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اب قربانی میں آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، نہ گوشت اللہ تک پہنچ رہا ہے، نہ کھال پہنچ رہی ہے، نہ خون پہنچ رہا ہے۔ فرمایا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، یہ تمہارے جو اندر کے جذبات ہیں یہ اللہ تک پہنچتے ہیں، باقی گوشت بھی تمہارا ہے، کھال بھی تمہاری ہے، جانور بھی تمہارا ہے۔ اب قربانی کے اندر اصل جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون کس جذبے سے قربانی کرتا ہے، اور پھر قربانی کرنے والے کے لیے اتنی بڑی فضیلت کہ اگر آپ ایک جانور قربان کر رہے ہیں، اس کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اور ہر ایک بال کے بدلے میں ایک گناہ اللہ پاک معاف فرماتے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن جب انسان پل صراط سے گزر رہا ہوگا، یہ جانور اس کے لیے سواریاں بنے گی اور پل صراط پر اسے یہ کام آئے گی۔ تو میرے دوستو، جہاں قربانی کرنے کی اتنی فضیلتیں ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ جو قربانی صاحب نصاب ہونے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، اس کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس لیے جو صاحب نصاب ہوں انہیں چاہیے کہ قربانی ضرور کریں، بہت بڑا اللہ کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد